اپنی کتابوں کے بارے میں بولنا مجھے ہمیشہ ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن جہاں تک آزادی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دو چیزیں کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پورا برطانوی راج کا ہمارا پیریڈ تھا، جس کے اختتام پر پاکستان بھی بنا، بر صغیر بھی آزاد ہوا، اس کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے تقریباً سب غلط ہے، اور ہم فرضی کہانیوں کی مدد سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس کتاب میں آپ کے سامنے کچھ بالکل ایسی چیزیں آئیں گی جو تاریخی حقائق ہیں، لیکن جن کے بارے میں شاید مدت سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو ایک نئی دنیا دکھاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہمارے سامنے بالکل نئی چیزیں آتی ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے 1947 کے بعد سے کہ قائد اعظم کے نقطہ نظر سے اس عہد کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، شاید بددیانتی بھی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تحریک آزادی کی پوری تاریخ قائد اعظم کے نقطہ نظر سے بیان کی گئی ہو، جس کا دوسرا نام آل انڈیا مسلم لیگ کا نقطہ نظر تھا۔ یہاں تک کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخیں لکھی گئیں، لیکن وہ بھی دوسروں کے نقطہ نظر سے آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ لکھتی۔ خود بعض لوگ جو اس آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل تھے، انہوں نے جب لکھا تو انہوں نے دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے لکھا، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ وفاداری، اس کے نقطہ نظر کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو قیام پاکستان کے بعد سے آج تک کبھی تحریک پاکستان کی، تحریک آزادی کی، برطانوی پیریڈ کی کوئی تاریخ آل انڈیا مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے، قائد اعظم کے نقطہ نظر سے، علامہ اقبال کے نقطہ نظر سے نہیں لکھی گئی۔ یہ پہلی کتاب ہے۔ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں آج کہ یہ جو کچھ ہم اب تک پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، اس کو چیلنج کرتی ہے، ایک بالکل نیا پرسپیکٹیو لاتی ہے۔ اس کی سب سے اہم بات جو اس میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کو آزادی قائد اعظم، آل انڈیا مسلم لیگ اور بر صغیر کے مسلمانوں نے دلوائی۔ اس میں گاندھی، نہرو اور اس زمانے کے ہندو لیڈرز کا قطعی کوئی ہاتھ نہیں تھا، اگرچہ 1927 سے پہلے بہت سے ہندو لیڈرز، پارسی اور مذاہب کے، وہ سب اس سفر میں شریک تھے۔ انہوں نے بہت کام کیا بر صغیر کی آزادی کے لیے، لیکن جب سے گاندھی بر صغیر کی سیاست میں نمودار ہوئے تو انہوں نے اپنے فالوورز کو اس راستے سے ہٹا لیا، اور گاندھی، نہرو اور ان کے حامی صرف یہ کوشش کر رہے تھے کہ بر صغیر میں انگریز زیادہ سے زیادہ عرصے رہیں۔ اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ بات گاندھی کے بارے میں کانگریس کے بانی اراکین نے کہی تھی جب گاندھی نے اپنی تحریک ہندوستان میں شروع کی 1918 میں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے کہی، اور اگر آپ حقائق کو سامنے رکھیں تو یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ بر صغیر کو آزادی دلوانا آخر میں یہاں کے مسلمانوں کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا کارنامہ تھا، اگرچہ اس میں ہمارے ساتھ 1927 سے پہلے کے بہت سے دوسری قوموں کے افراد شامل ہیں۔ تو یہ ایک نئی چیز اس میں سامنے آتی ہے۔ اس بات کی اہمیت صرف ہمارے ماضی کے لیے نہیں ہے، ہمارے حال اور مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ گاندھی اور ان کے حامیوں نے بر صغیر کو آزاد کروایا تھا، پھر آپ کے سامنے آگے چلنے کے لیے کچھ اور
راستے نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں نہیں لے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آزادی کے 75 سال بعد بھی یہ پورا خطہ، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں واقعی ہم لوگ اب جو ہے 75 سال سے آزاد ہیں تو محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس غلط مفروضے پر اپنے قدم آگے بڑھائے ہیں کہ گاندھی وغیرہ نے اس خطے کو آزاد کروایا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے آزاد کروایا تھا، ان کے ساتھیوں نے، تو پھر ہمارے سامنے آگے بڑھنے کے بالکل نئے راستے کھلتے ہیں جنہیں آج تک ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔